الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جب زوال کی بات کی جاتی ہے، ایک تو میں نے آپ کو قرآن کی آیات اور پھر حدیث کی روشنی میں، یعنی جو ایک روایت ہے اس کی روشنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر ہم مسلمانوں کے مشاہیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر دیکھیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، انہوں نے 3 باتوں کو بیان کیا ہے۔ 3 باتیں۔ ایک بات انہوں نے بیان کی کہ صالحیت سے مراد یہ ہے کہ خود کو سنوارنا اور سنوارنے کی طاقت پیدا کرنا، یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے عروج و زوال کے قانون کو پڑھتے ہیں، اس میں یہ تفریق ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ خدا کے پسندیدہ ہیں اور یہ خدا کے پسندیدہ نہیں ہیں۔ فطرتی جو قوانین ہیں وہ سب پر اپلائی ہوتے ہیں، برابر مساوی طور پر اپلائی ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر بن العاص سے جو روایت ہے اور جو آپ نے بیان کیا ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب کسی کی بات نہیں کی جا رہی۔ یہ وہ بات ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بات کو بیان کی کہ پہلی بات جو ہوتی ہے وہ صالحیت ہوتی ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ بھئی وہ چیز قائم رہتی ہے، دائم رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، یعنی اس کو زوال نہیں ہوتا کہ جو انفع اور اصلح ہوتی ہے۔ یعنی انفع اور اصلح سے مراد یہ ہے کہ جو معاشرے کو فائدہ پہنچاتی، اقوام عالم کو فائدہ دیتے ہیں، تو وہ جو قوم ہوتی ہے یا وہ جو چیز ہوتی ہے یا وہ جو خطہ ہوتا ہے یا وہ جو علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ یعنی بقائے انفع و اصلاح کا قانون، جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا، قرآن پاک کی اس پر بھی آیات موجود ہیں کہ جہاں پہ میں نے اس بات کو بیان کیا کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نعمت اس کی ہوتی ہے اس نعمت کو اللہ نہیں ہٹاتا کسی قوم پر، یا اس قوم کو وہ نعمت عطا کرتا ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلتی ہے، تبدیل کرتی ہے۔ اب اس سے آگے جا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے جو جسے بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو مولانا ابوالکلام آزاد اقامت الصلاۃ سے بیان کرتے ہیں۔ صالحیت، اپنے آپ کو سنوارنا اور سنوارنے کی طاقت پیدا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے، یعنی روحانی طور پر، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا۔ دوسری بات وہ کرتے ہیں جسے ایتاء زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایتاء زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ معاشی طور پر لوگوں کو دینا، معاشرے میں غربت کا خاتمہ کرنا، لوگوں کو فیض یاب کرنا، دولت کو اپنے تک روک کر نہ رکھنا، اور صرف اپنی ضرورتوں تک اپنی دولت کو محدود نہ کرنا، دوسروں تک اس کا فیض اور اس کا مفاد پہنچانا۔ اور تیسری بات عدل، قرآن پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا، مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ عدل اور قسط کو قائم کرو، جسے مولانا ابوالکلام آزاد امر بالمعروف والنہی عن المنکر کہتے ہیں۔ یعنی عدل کی کوشش کرنا، معاشرے میں نیکی کی تعلیم دینا، برائی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، نصیحت کرنا، واعظ کرنا، خیر و شر کے بارے میں، اپنی معاشری اور سوسائٹی کے بارے میں حساس رہنا، لوگوں کو بتاتے رہنا، یہ نہیں کہ ارریلیونٹ ہو کر رہنا سوسائٹی میں۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بات کو بیان کیا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، وہ مالٹا میں 4 سال اسیر رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں مسلسل 4 سال اس بات پر غور و فکر کرتا رہا، اور مجھے 2 باتیں سمجھ آئیں کہ مسلمان اس تباہی سے کیوں دوچار ہیں۔ ایک بات کی کہ قرآن کو چھوڑ دینا۔ اب قرآن کو جو چھوڑنا ہے، میں پہلے اس پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ ہمارے ہاں تو دن رات تلاوتیں تو ہو رہی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لوگ، نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ بھی اس میں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک سے جو ایک تعلق ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، فکری تعلق، علمی تعلق، عملی تعلق، اخلاقی تعلق، وہ مسلمان کا کٹ گیا۔ جس طرح صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہوتا تو وہ بھی ہم قرآن سے تلاش کرتے تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ حقیر سی حقیر چیز، کوئی مسئلہ بھی اگر
ہمیں ڈھونڈنا ہوتا، اپنی مشکل کو حل کرنا ہوتا، ہم قرآن سے رابطہ کرتے تھے۔ تو شیخ الہند یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا چھوڑنا۔ دوسری بات بیان کی کہ آپس کے اختلاف، مسلمانوں کے باہمی جو اختلاف ہیں یہ در حقیقت قوموں کو تباہ کرتے ہیں، یہ اختلافات اور انتشار۔ یہ بات تو میں نے یعنی چند سرکردہ آپ شخصیات آپ کہہ لیجئے کہ ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ 2-4 دن پہلے ایک دوست نے مجھے میری رہنمائی کی، چونکہ میں خود اس کریوسٹی میں اور تجسس میں رہتا ہوں کتابوں کے حوالے سے، تو انہوں نے نشاندہی کی کہ ابن بطوطہ کا جو سفر نامہ ہے، ابن بطوطہ کا سفر نامہ، اور جو اردو میں ترجمہ ہوا، تو اس کا جو پیش لفظ ہے، تمہید ہے، وہ محمد حسین ہے، دہلی سے ان کا تعلق ہے۔ 1913 میں انہوں نے یہ تمہید لکھی ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ اس تمہید کو یہ میرے پاس ہے، پرنٹ بھی اس کا، اگر کوئی لینا چاہے گا تو میں یہ پرنٹ بھی ان کو میں بھیج سکتا ہوں، میرے پاس یہ کتاب بھی ہے، یعنی سافٹ کاپی ہے میرے پاس۔ اس میں محمد حسین جو زوال کی وجہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کی، وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تجارت اور سیاحت ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیا۔ اب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 8ویں صدی تک جو مسلمان مصنف جغرافیہ پر لکھنے والے تھے، بڑے بڑے سیاح تھے، وہ گزر چکے، ختم ہو چکے۔ یہاں پر ایک بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے کتابوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ کتاب البلدان کے مصنف وہ 277 میں، اور اسی طریقے سے المسالک والممالک کے مصنف، کتاب الہند والسین کے مصنف، کتاب جغرافیہ جزیرۃ الغرب کے مصنف، اور کتاب الاقالیم کے، اور مروج الذہب کے، اور اس کے علاوہ بڑے تفصیلی نام کافی، کتاب الہند، یہ سارے کے سارے لکھتے ہیں کہ بھئی 8ویں صدی تک ان سب کا اختتام ہو چکا تھا، اور یہ پڑھنے والا ان کا، آپ اسے مضمون کہہ لیجئے، یہ پڑھنے والا مضمون ہے، اس کو ضرور آپ پڑھیے۔ اس میں انہوں نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جب تک مسلمان سیاحت پر رہے اور مسلمان تجارت کرتے رہے، مغرب سے تعلق رہا، آپ خود اگر جو عرب کے تجار ہیں، تاجر حضرات ہیں، اگر آپ ان کی بھی تاریخ کو پڑھیں کہ وہ کس طریقے سے یورپ پہنچے، وہاں پر انہوں نے اسلام، یعنی اسلام بھی اگر پھیلایا تو وہ اپنی دیانتداری سے پھیلایا، یہ نہیں کہ وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ وہاں جا کر جب تجارت کی، کام کیا، کاروبار کیا، لوگ ان سے متاثر ہوئے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، تو وہاں پر پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا مغرب میں۔ اور اسی طریقے سے یہ چند مقامات ہیں۔ اب یہ 1913 میں یہ لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملکوں کو ریل کے ذریعے سے پیوستہ کریں، اور ہمسایہ سلطنتوں سے عہد و پیمان کر کے کل اسلامی سلطنت اور ان ملکوں کو جن میں مسلمان رہتے ہیں ریل کے ذریعے سے ملا دیا جائے۔ آپس میں تجارت کے راستوں کو کھول کر جہاں تک ہو سکے اس کے بڑھانے میں کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ضرور ہے کہ مختلف مذہبی تفرقوں کو دور کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی اصل میں تباہی کی وجہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان اپنی اپنی جگہ پر محدود ہو گئے، اور بالکل کنجسٹڈ مائنڈ جیسے ہوتا ہے، بالکل بند ذہن، نہ دنیا کے ساتھ تجارت کا معاملہ، اگر تجارت کرنی ہے، جو چیز کہنی ہے وہ چیز لوگوں کو تک پہنچانی نہیں ہے، وہاں سے بھی بدنامی ہوتی ہے۔ خاص طور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیز، جو چاول، دالیں، جو چیزیں، میں خود یورپ میں رہا ہوں، وہاں پر لوگ اسی بات کی شکایت کرتے تھے کہ پاکستان سے جو بھی آتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھیجتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ مسلمانوں کے تنزل کا یہ باعث بنتی ہے۔ اب یہ آخر میں یہ بار بار یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ضرور آپ لوگ دیکھیے، کیونکہ کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو میں شاید میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ آخر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس تمام تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی تہذیب کا تنزل 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں شروع ہوا ہے، اور اس کا اصل سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا اور افریقہ کی تجارت کے پرانے راستے کا بند ہو جانا۔ اب تو جہاز ہیں،
اور دوسرے وسائل اور ذرائع ہے کہ انسان جاتا ہے، اس وقت ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ اور یہ جو راستے بند ہوئے یہ بھی یورپ نے، یعنی جب خود راستے پیدا کیے ترقی کے اور اپنے لیے مارکیٹیں اور عالمی منڈیوں کو کھولا یورپ نے، تو مسلمان جو ان سے ہیں، مسلمان ریاستیں یہ محدود ہوتی چلی گئی۔ تو یہ اس کو یہاں پر بیان کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مخطوطے ہیں اور یہ جو پرانی کتابیں ہیں، یہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ کتابیں بھی ہمیں یورپ کے تجسس سے، کریوسٹی سے، ان کی ریسرچ سے، ان کے سفر سے پھر ہمیں یہ ملے ہیں، کہ جن کو پھر ہم مختلف زبانوں میں وہ ڈھلے، اس کے بعد پھر ہم تک پہنچے، ہم نے اس کو اردو میں کیا۔ آخری بات آپ سنیے، کہتے ہیں کہ یہ جو ابن بطوطہ کا سفر نامہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ اصل سفر نامہ کہیں دستیاب نہیں ہو سکا، یہ ترجمہ ابن جزی کے خلاصہ کا کیا گیا، یہ خلاصہ بھی کہیں سے فرانسیسیوں کے ہاتھ لگ گیا تھا، انہوں نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر کے اصل کے ساتھ اس کو چھاپ دیا۔ ڈاکٹر لی نے 1839 میں انگریزی میں ترجمہ کیا، لیکن اس وقت یہ ابن جزی کا خلاصہ بھی ڈاکٹر صاحب کو دستیاب نہ ہو سکا تھا، اور وہ خلاصہ الخلاصہ ہاتھ لگا جو ابن جزی کے خلاصے سے محمد بن فتح اللہ بیلونی نے اختصار کیا تھا۔ جرمنی میں بھی پہلے اسی مختصر کا ترجمہ ہوا تھا، اور اب اکثر زبانوں میں انگریزی کے سوا ابن جزی کے خلاصہ کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ملک میں اول نوازش علی خان صاحب نے بیلونی کے مختصر کا انگریزی سے ترجمہ کیا، لیکن مجھے مدت سے خیال تھا کہ اگر ابن جزی کے خلاصہ کا ترجمہ اصل عربی سے کیا جائے تو زیادہ تر دلچسپ ہوگا، کیونکہ وہ بیلونی کے اختصار سے 4-5 گنا زیادہ مفصل ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ گزشتہ صدی میں اگر دیکھیں، سر سید احمد خان نے ترجمے کی تحریک چلائی تھی، اور اس سے وہ جو انہوں نے لٹریری سوسائٹی بنائی تھی، اور جو سائنٹیفک بکس ہیں، سائنس پر، فلسفہ پر، مذہب پر، وہ کتابیں پہ ٹرانسلیٹ ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد سید سلیمان ندوی یعنی علامہ شبلی نعمانی، اور پھر اس کے جو آپ کے رفقا تھے، پھر انہوں نے بڑی کتابیں ٹرانسلیٹ کی۔ ہمارے ہاں تو اب یہ ایک الزام بن کر رہ گیا نا کہ دیکھیں جی یہ مغرب کی کتابیں ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں بھیجتے ہیں۔ ہم نے الکشاف کو ترجمہ کیا، اس پر اعتراض ہوا کہ یہ تو معتزلی تھے، علامہ زمخشری، لوگوں کو ان کے عقائد کا، گمراہیوں کا پتہ نہیں تھا، اب آپ نے ترجمہ کر دیا، اب ان کو ان کی گمراہیوں کا پتہ چل جائے گا۔ ہم پر یہ اعتراض ہوا۔ اب یہ ہمارا ذہن، اتنے ہم تنگ نظر لوگ ہو چکے ہیں، یہ صورتحال ہے ہماری۔ گزشتہ صدی میں یورپ میں جتنا کام ہوتا تھا وہ کتابیں ساری ٹرانسلیٹ یہاں پر اکثر طور پر ہمارے جو جدید اسکالر تھے وہ کرتے رہے، اور ٹرانسلیٹ کر کے ہم تک ان کتابوں کو، اردو کتابوں کو، میرے سامنے اس وقت پڑھی ہوئی ہیں عبدالسلام ندوی کی کتابیں، کہ جو انہوں نے گستاولی بون، جس پر میں نے گزشتہ ہفتے لیکچر دیا تھا، ان کی کتابیں بڑی ٹرانسلیٹ کی ہیں۔ عبد الماجد دریابادی نے کتابیں ٹرانسلیٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بڑے علماء ہیں کہ جنہوں نے انگلش سے اردو کتابیں ٹرانسلیٹ کی، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ۔ اور اس وقت بھی میرے پاس 1-2 کتابیں ہیں جو میں خاص طور پر آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں میں شوق پیدا ہو۔ یہ کتاب ہے وائی نیشنز فیل، اس کتاب کو بھی دیکھیے۔ یہ کتاب یعنی انکلوسیو انسٹیٹیوشنز جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز، ان 2 پر یہ کتاب، یعنی اس حوالے سے کہ انکلوسیو انسٹیٹیوشنز ہم کہتے ہیں کہ جس میں ایسے ادارے قائم ہوتے ہیں کہ جس سے سب استفادہ کرتے ہیں بغیر تفریق کے، کوئی خاص جماعت، خاص گروہ، خاص خاندان نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ قوموں کی ترقی اس سے وابستہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ریاست اپنے ایسے ادارے قائم کرتی ہے کہ جس سے بلا تفریق ہر شخص، نوجوان، بڑا چھوٹا، غریب امیر، سب استفادہ کرتے ہیں، اور وہ ادارے سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ سیاسی حوالے سے، وہ معاشی حوالے سے، اور ملک میں ایک مستحکم نظام لاتے ہیں۔ یہ قوموں کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جو ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ خاص گروہ، خاص خاندان، خاص جماعت، خاص لوگ، خاص طبقہ، اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، اور باقی پھر جو سارے طبقے ہوتے ہیں وہ ان کے پھر غلام بن کر رہ جاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز قائم ہوئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ جتنے بھی ادارے ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، آپ کو یہی بات نظر آئے گی، خاص خاندان، خاص حکمران، خاص سیاستدان، خاص طبقے، خاص مذہبی لوگ، بس انہی کی اجارہ داری آپ کو ہر طرف نظر آئے گی۔ نیچے سے غریب آدمی اوپر نہیں جا سکتا۔
آپ دیکھیے کہ کل پھر لندن کے میئر صادق خان منتخب ہوئے، اور وہ ایک بار بار ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی پاکستانی ڈرائیور کا وہ بیٹا تھا، یعنی پاکستانی وہاں پر جو ڈرائیور تھے گاڑی چلاتے ہیں ان کے والد، ان کا وہ بیٹا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ڈرائیور ہونا بھی بڑی ایک توہین کی بات، دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، ہم کہتے ہیں یہ ڈرائیور ہے ہمارا۔ ہماری تو یہ حالت ہے ذہنی طور پر، ہم اتنے پست لوگ ہیں، اور وہ ان کے والد وہاں پر ڈرائیوری کرتے تھے، بیٹا آپ دیکھیے وہ میئر لندن کا تیسری مرتبہ منتخب ہو گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکی، اور یہ کب پیدا ہوتی؟ جب انکلوسیو انسٹیٹیوشنز وجود میں آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں، اور یہ وائی نیشنز فیل یہ کتاب اسی موضوع پر ہے، اور یہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے میرے پاس، یہ جان پال کی کتاب ہے، دا رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پاورز، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی اسی بات کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ دو باتیں میں خلاصتاً اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ ہر کتاب پر تو تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، ورنہ اس کا ترجمہ بھی میرے پاس موجود ہے کہ عظیم طاقتوں کا عروج و زوال، یہ طالب علمی کے زمانے میں یہ میں نے کتاب خریدی تھی۔ جان پال نے دو باتیں خاص طور پر میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے اماؤنٹ آف کمپٹیشن، وہ کہتا ہے کہ جب قوموں میں کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے، آپس میں مسابقت اور مقابلہ، وہ تعمیری اور مثبت مقابلہ وہ ختم ہوتا ہے تو زوال آتا ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ معیشت اور فوجی اخراجات میں توازن جب بیلنس نہیں رہتا تب بھی قوموں کی تباہی آتی ہے، یعنی قوم کا حال برا ہوتا ہے، لیکن دفاع کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے بجٹ زیادہ سے زیادہ لے لیا جاتا ہے، اس میں توازن اور اس میں بیلنس نہیں ہوتا۔ ہماری بدقسمتی یہی ہے پاکستان کی، ہم ویلفیئر سٹیٹ نہیں بنا سکے، ہم نے سیکورٹی سٹیٹ بنا دیا۔ اب سیکورٹی سٹیٹ میں واضح بات ہے کہ ہمیں تو یہی سبق ملا کہ بھئی دشمن سر پر کھڑا ہے، بس تھریٹس ہی تھریٹس ہیں، ہر طرف دھمکیاں ہی دھمکیاں ہیں۔ ہمیں تو آج تک یہ بتایا گیا انڈیا آپ کا دشمن ہے، اور اگر آپ نے اس سے بچنا ہے انڈیا سے، اور پھر آپ کو چاہیے کہ بڑی مضبوط قسم کا آپ کا دفاع ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو دفاع کی صورت ہے وہ اس وقت ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں۔ تو یہ جان پال کی جو کتاب ہے اس نے اس بات کو بیان کیا۔ یہ ایک کتاب ہے مسلمانوں کا عروج و زوال، یہ مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ہیں، اور علی گڑھ یونیورسٹی مسلم یونیورسٹی کے یہ استاد تھے، اور ان کی ایک بڑی آسان سی کتاب ہے۔ میں نے کسی دور میں اس کو بڑا تفصیل سے پڑھا، اور اس پر میں نے یہ سارے ہنٹس اور یہ سارے صفحات ہر چیز میں نے اس پر لکھ کے رکھی تھی۔ تو یہ کتاب بھی یعنی عام فہم لوگوں کے لیے اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری ایک اسلامی تاریخ کا اوور ویو آپ اس کو کہہ لیں۔ یہ ایک کتاب ہے یورپ کا عروج، ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب ہے، اور ڈاکٹر مبارک صاحب کا جتنا کام ہے وہ تاریخ پر ہے۔ تاریخ پر ممکن ہے آپ کو ان سے اختلاف بھی ہو، میں اختلاف کو تسلیم کرتے ہوئے میں بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو یہ کلچر ہے کہ ایک شخص کو ٹوٹلی رد کر دینا کہ ٹوٹلی قبول کر لینا، یہ رویہ بہت غلط ہوتا ہے۔ آپ اختلاف کے ساتھ اس کی جو خدمات ہوتی ہیں، اس کی جو تحقیق ہوتی ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے اس کی قدر کیجئے، اور اس سے آپ استفادہ کیجئے۔ اختلاف بھی اپنا ساتھ رکھیے۔ ہمارے فرقوں میں سب سے بڑا جو فساد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک عالم کو کلی طور پر رد کر دیتے ہیں، بس اس کو تو پڑھنا ہی ناجائز اور حرام ہو گیا۔ یہ رویہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آپ اختلاف رکھیے، عالم سے اختلاف رکھیے، اسکالر سے اختلاف رکھیے، مجھ جیسے طالب علم سے آپ اختلاف رکھیے، لیکن اگر کوئی اچھی بات ہم کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، اس کو سنیے، پڑھیے اس کو۔ ٹھیک ہے، آپ وہ جو عربی میں کہتے ہیں دا ما صفا خذ ما صفا دا ما قدر، کہ جو اچھا ہے وہ لے لو اور جو اچھا نہیں اس کو چھوڑ دو۔ یہ رویہ مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ کتاب بھی طالب علمی کے دور میں نے پڑھی، 2-3 دفعہ اس کتاب کو میں نے پڑھا۔ یہ ہے قوموں کی شکست و زوال کے اسباب کا مطالعہ۔ یہ کتاب بھی بہت اہم ہے، آغا افتخار حسین کی کتاب ہے، اور یہ بہت پرانی کتاب ہے، میرے پاس بھی بہت پرانی کتاب ہے، اور 1979 میں 1979 میں یہ پہلی دفعہ چھپی تھی یہ کتاب۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کو چھاپنے والے مجلس ترقی ادب لاہور، جب احمد ندیم قاسمی اس کے ہیڈ تھے، تو اب تو مجلس ترقی ادب کا جو حال ہوا پڑا ہے
وہ آپ جائیے ذرا دیکھیے کیا صورتحال ہے. ادارہ ثقافت اسلامیہ کو دیکھیے، یہ تو بالکل جو علم کے مرکز تھے بالکل بے آباد ویران اور اجڑ کر رہ گئے ہیں. فنڈ نہیں سرکار دیتی حکومت کہ یہ علمی کام کر سکیں. جو کتابیں چھپ رہی ہیں وہ بیچاری اتنی ان کی یعنی ان کی جو اشاعت ہوتی ہے طباعت وہ اتنا یعنی لو لیول کی ہوتی ہے کہ بندہ کتاب لے کر آئے تو کیا اس کو پڑھے، دیکھ کر بھی دکھ ہوتا ہے. تو ہمارا حال تو پاکستانیوں کا اس وقت یہ ہے. دوسری طرف آپ مذہبی طبقے کی عیاشیاں دیکھ لیجئے، سیاسی لوگوں کی عیاشیاں دیکھ لیجئے، عمراء کی عیاشیاں دیکھ لیجئے. یہاں پر وہ گاڑیاں جو یورپ میں نظر نہیں آئیں گی آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گی. ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف علمی زوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. کتاب لینے جائیں تو 10 دفعہ بحث کریں گے، میک ڈونلڈ جائیں ایک دفعہ بھی بات نہیں کریں گے. کسی ہوٹل میں جائیں کھانا کھائیں آپ دیکھ لیجئے 20,000 25,000 آرام سے بل بن جاتے ہیں، وہ دے کر ہم آ جائیں گے. کتاب لینے جائیں گے اور وہاں پر ہم 10,000 دفعہ بحث کریں گے لوگوں سے کہ اس کتاب کو سستا کر دو. تو ہماری یہ صورتحال مسلمانوں کی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اسباب اور عوامل ہیں جس پر ہم تفصیل سے مزید بات کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر ہی میں اپنے گفتگو کا اختتام کروں.